جب یزید کے حکم پر امام حسین کے سر کو کاٹ کر رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ قیدی بنا کر شام تک پہنچایا گیا تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ رسول کے نواسے کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو، اور شام والوں کو کہا کہ آج کا دن عید کا دن ہے، ہر شخص نئے لباس پہن کر اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چلے جاؤ، اور جیسے ہی رسول اللہ کا قیدی خاندان آئے تو پتھر مار کر اس کا استقبال کریں۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سجایا گیا۔ شام کے ہر مسلمان نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ جب رسول اللہ کا خاندان قیدی کی صورت میں شام کی گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا ہے۔ رسول اللہ کی نواسی بی بی زینب بے چادر شام کی گلیوں سے چل رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی قیدی سادات یزید کے محل میں پہنچے، یزید نے امام حسین کے سر کو سامنے رکھا، ہاتھ میں لاٹھی کو لے کے امام حسین کے سر کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیبیاں ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس نے سوچا یہ کوئی بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بدتر سخت سزا مل رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کسی نے کہا یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے، اور یہ جو عورتیں دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اور جو یہ کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ یزید کے سفیر نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ پھر اس نے پوچھا کون سے محمد؟ وہ کہنے لگا محمد اللہ کا رسول۔ وہ چیخ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے؟ افسوس ہے تم پہ، میں ہمارے نبی داؤد کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج ہی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، لیکن افسوس ہے تمہارے نبی کو ابھی 50 سال تک نہیں ہوئے اور تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا، یزید نے پوچھا کون ہے؟ یہ سپاہیوں نے کہا روم کا سفیر ہے جو یہ کہہ رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے خاندان کو قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا اس کی یہ مجال۔ جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سپاہیوں نے پوچھا ہم مسلمان تو تمہیں قتل کر رہے ہیں، تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کل رات میرے خواب میں عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا، تو آخری سچے نبی محمد کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا۔ اے لوگو میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تم لوگوں نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خاندان کی قدر نہ کی۔